جی تو ناظرین، اس ایپیسوڈ میں بے لگام کی 105 میں افنان کے پاس شانی آتا ہے اور اس کو آ کر کہتا ہے کہ تم جو کچھ بھی رمشا کے ساتھ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو۔ افنان کہتا ہے اب تم مجھے بتاؤ گے کہ میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں اور کیا ظلم کر رہا ہوں۔ تم نے بھی تو اس کے ساتھ بہت ظلم کیے، اس کا کیا تمہیں نہیں پتا تھا تب؟ اب تم مجھے سمجھانے آئے ہو کہ یا تم سب کچھ بھول گئے ہو؟ تم رمشا کے ساتھ بہت ظالم تھے، تمہیں اندازہ نہیں اس بات کا، اور ہمارے درمیان کیا غلط فہمی ہوئی ہے تم یہ بھی نہیں بتا سکتے۔ آج تم مجھے بتا رہے ہو جبکہ تم کچھ نہیں جانتے۔ وہ کہتا ہے تم ٹھیک کہتے ہو، میں کچھ نہیں جانتا، لیکن میں رمشا کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ افنان صاحب آپ پچھتائیں گے، کیونکہ میں بھی بہت زیادہ پچھتا رہا ہوں جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا۔ افنان کہتا ہے کہ آپ کو کیا پتا ہو کہ میں کس کس بات پر پچھتا رہا ہوں؟ میں اس کو اپنی عزت بنا کر اس گھر میں لانے پر پچھتا رہا ہوں، اس کو محبت کرنے پر پچھتا رہا ہوں، اس کو اپنی بیوی بنانے پر پچھتا رہا ہوں، اور تم کیا کیا مجھ سے پوچھو گے؟ بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور ہمارے درمیان آئندہ ایسی کوئی بات نہ ہو۔ تم میرے پاس کبھی اس بات کو لے کر مت آنا۔ یہاں پر افنان سوچتا ہے کہ میں نے رمشا کو بہت پیار کیا، بہت عزت دی، لیکن اس کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ یہ اس پر بہت زیادہ شک کرتا ہے۔ اس نے محبت تو کی ہے لیکن اس پر کبھی بھی اعتبار نہیں کر پایا۔ یہ کانوں کا گچھا لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ اس نے جب جب دیکھا، جب جب سنا، جس کو اس نے وہی بات دہرائی۔ اس کو رمشا پر کبھی بھی اعتبار نہیں رہا تھا۔ خیال میں کہ میں اس کے گھر گیا تھا، لیکن وہاں پر کیا ہوا؟ پوچھتا ہے کہ رمشا کہاں گئی ہے؟ تو یہاں شانی کہتا ہے کہ مجھے کیا پتا، وہ ہو سکتا ہے اپنے کسی عاشق ساتھ بھاگ گئی ہو، مجھے تو لگا تھا میرے علاوہ بس تم ہی اس کے عاشق ہو۔ اس بات پر وہ سخت پریشان ہوتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ پھپھو نے اس کو کس طرح بھڑکایا۔ پھپھو کہتی تھی کہ اس کو گھر سے دھکے دے کر نکال دو، اس عورت کا ہمارے گھر یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے گھر جاتی ہے تو جانے دو۔ وہ بہت باتیں سوچتا ہے اور پریشان ہوتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے اس کے ساتھ شادی کر کے اچھا فیصلہ کیا ہے کہ نہیں۔ یہاں سوچتا ہے کہ پھپھو نے اسے کہا تھا کہ تم جیسے شریف لڑکوں کو ہی رمشا جیسی لڑکیاں پھانستی ہیں اور راتوں رات امیر ہونا چاہتی ہیں، تم شریف ہو، خاندانی ہو اور امیر بھی ہو۔ وہ بہت ان باتوں کو لے کر اداس ہوتا ہے۔ وہاں پر وہ رمشا کو کال کرتا ہے، رمشا خوش ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس نے مجھے معاف کر دیا ہے، اور وہ کال کرتی ہے سنتے ہی کہ تم مجھے یقین تھا تم مجھے ضرور کال کرو گے۔ جو تمہارے کام ہیں کرتوت ہیں، اس سے تو مجھے دوبارہ تمہیں کال کرنی ہی تھی۔ وہ کہتی ہے میں سمجھی نہیں۔ وہ کہتا ہے میں تمہاری ساری چالاکیاں جانتا ہوں، تم نے اپنا وکیل بنا کر شانی کو میرے گھر میں بھیجا ہے تاکہ وہ مجھ پر تمہاری صفائی پیش کر سکے کہ تم کتنی اداس اور پریشان ہو۔ وہ کہتی ہے کہ افنان میرا یقین کرو، میں نے کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، میں نے تو کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ کہتا ہے مجھ سے اس طرح کی چالاکیاں نہیں کرنی، میں سارے کھیل جانتا ہوں تم جیسی عورتوں کے۔ وہ کہتی ہے میں نے نہیں چاچی کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ عائشہ کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو کسی کو کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی میں نے کسی کو بھیجا ہے، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ کہتا ہے تم بہت معصوم نہیں ہو، تم جانتی ہو بہت چالاک عورت ہو، اور واقعی تم مجھے تنگ کر رہی ہو۔ تمہارے ساتھ میں نے عزت سلوک شادی کر کے بہت برا کیا، تو مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم میری رمشا اپنی صفائی دیتی رہتی ہے لیکن افنان نہیں مانتا۔ کہتا ہے کہ اگر تم نے نہیں بتایا تو اس پر کوئی الہام نازل ہوا تھا جو میرے پاس وہ چلا آیا۔ تم اپنے سارے اعمال جانتی ہو، تم جانتی ہو کہ تم جھوٹی اور محبت پر بھروسہ کرنا میرا قصور تھا، لیکن میں تمہارے ساتھ زیادہ دیر نہیں رہ سکتا، تم میری جان چھوڑ دو، مجھے آئندہ فون نہ کرنا۔ کیسی حرکت کر رہی تھی ابھی؟ پھر بات سوچتا ہے کہ اس نے پھپھو کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی تھی اور یہ وہاں آ کر بھی بدتمیزی کر رہی ہے، اس لیے مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا ہے، یہ کبھی میری نہیں ہو سکی۔ مجھے لگا میں اس کو پیار اور عزت دوں گا تو یہ میرے پاس آ جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ تم جیسی عورتیں کسی کے قابل نہیں ہوتی، تمہارے اور بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں، تم وہاں ہی رہو جہاں پر تم رہنا چاہتی تھی، میرے پاس تم یہاں کیوں آئی تھی؟ گزارنی نہیں آئی، تم نے اچھے فیصلے کرتی تو آج میرا باپ زندہ ہوتا، تمہاری وجہ سے میرا باپ مر گیا ہے، میں تمہارے ساتھ کیا کروں کہ میرا دکھ ہلکا ہو؟ تم نے مجھے بہت اذیتیں دی ہیں رمشا، تم نے مجھے بہت اذیتیں دی ہیں۔ یہاں پر رمشا بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہے کہ وہ آئے شانی اور وہ اس کی خوب کلاس لے، لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے، شانی آتا ہے تو وہ اس کو پوچھتی ہے کہ شانی تم یہاں آؤ، میری بات سنو، تم افنان کے گھر کیوں گئے تھے؟ تمہیں میں نے بھیجا تھا کوئی؟ وہاں تم میری زندگی کو عذاب کر رہے ہو، جتنا تم مجھ سے دور رہو گے میں اتنا زیادہ سکھ میں رہوں گی۔ تمہیں کس نے بھیجا تھا وہاں پر؟ اتنا زیادہ غصہ کر رہی ہے رمشا، آگے سے وہ بالکل خاموش ہے۔ شانی کہتا ہے مجھے تمہارا پریشان ہونا ایک آنکھ نہیں بھاتا، میں تمہارے لیے ہی گیا تھا ادھر تاکہ تم پرسکون زندگی گزار سکو۔ وہ اپنی صفائی دیتا ہے لیکن رمشا کو اس پر بہت غصہ آتا ہے۔ رمشا کہتی ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم پہلے خود کو تو سمجھا لو، تم اس کو سمجھانے پہنچ گئے تھے، تم نے میرے ساتھ کیا کیا، تمہیں تب سمجھنے کی ضرورت تھی، آج تم اس کے پاس میرے لیے چلے گئے ہو جو کہ میری زندگی میں عذاب ڈال رہا ہے۔ اتنے میں چاچی آتی ہیں اور چاچی کہتی ہیں رمشا کیا ہو گیا ہے، تم شانی پر اس طرح کیوں بگڑ رہی ہو؟ وہ کہتی ہے اپنے بیٹے سے پوچھے یہ وہاں پر لینے کیا گیا تھا؟ وہ کہتی ہے اس کو شرم ہی نہیں آتی ہے کہ یہ میرے سارے
کام بنے بنائے خراب کر رہا ہے۔ یہ میری اور افنان کی باتیں چھپ چھپ کر سن رہا تھا۔ اس کو کیا لگتا ہے کہ میرے آنسوں کی اتنی فکر ہے؟ اس کو کبھی میرے آنسوں کی فکر نہیں رہی اس تھی۔ کی ماں کہتی خدا ہے کے کہ لیے تم تو مجھے اکیلا بتا کے چھوڑ گئے دو، تھے کہ جتنا تم میری دکان پر زندگی سے جا دور رہے ہو، رہوگے تم میں ان کے اتنا گھر زیادہ افنان خوش کے رہوں کیوں گی۔ گئے تھے؟ یہاں پر تمہیں اس اس کی طرح ماں نہیں جانا پریشان ہو چاہیے تھا، جاتی یہ ہے کہ رمشا یہ کا اور سب کیا اپنا اس چل کا رہا ذاتی ہے۔ معاملہ تھا، افنان کا تمہیں اس میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے تھی۔ وہ کہتا ہے ماں میں صرف اس کی پریشانی کی وجہ سے گیا تھا کہ مجھ سے اس کی پریشانی برداشت نہیں ہو رہی۔ اس کی ماں کو اس پر سخت غصہ آتا ہے، جس پر رمشا بھی واک آؤٹ کر جاتی ہے۔ رمشا کو بہت زیادہ دکھ ہوا ہے۔ وہ اپنا معاملہ جتنے زیادہ سنبھالنا چاہتی ہے وہ اتنے ہی زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ رمشا کی چاچی اس کو بہت بہادر سمجھتی ہے لیکن وہ ایسی ہو نہیں پا رہی۔ یہاں پر پپو ہے، وہ پوچھتی ہے کہ افنان یہاں شانی کیوں آیا تھا؟ وہ کہتا ہے شانی مجھے تو نہیں یاد۔ وہ کہتا ہے ہاں یاد آیا، شانی آیا تھا لیکن ویسے ہی وہ بس دکان کے کام کی وجہ سے۔ یہاں پر رمشا کا جو چاچو ہے وہ سخت پریشان ہے کہ اس نے کیا کیا ہے شانی نے۔ رمشا کی چاچی اس کو کہتی ہے کہ اس کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ چاچا کہتا ہے کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ، میں اس کو 2 کان کے نیچے لگاؤں تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ اس نے کتنی بری حرکت کی ہے۔ رمشا کی چاچی کہتی ہے کہ رمشا واقعی بہت پریشان ہے، اس کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ یہاں پر یہ دونوں ماں بیٹی سنگن لینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اب ہمیں واقعی اصل بات تک کیسے پہنچا جا سکے، کیونکہ ہمیں تو وہ ٹھیک سے بات نہیں بتا رہا۔ افنان ان کو کیا بات بتائے گا؟ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو بات بتائے ہم اس کو الٹا اس سے ہی ہوں گے، اس لیے نہیں بتا رہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟